نحمدك يا من شرح صدورنا ونصلي على من بعث إلى الخلق كافة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين المهين الكريم. ورؤوف رحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر مدنی تاجدار دونوں عالم کی ہماری خدمتگار سیاح مقام مالک حق آسمان کشور رسولہ بخر موجودات سرور کائنات منبع جود و کرم صاحب علم و قلم جمیل الشلم شفیع الامم دافع البلاء علم شہریار علم تاجدار حرم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قربان میں اپنی اپنی غلامی میں ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کے ہار غفور پیش کریں باقوا سکنا سنبل چکرہ اللہم سیدنا بمولانا محمد علیہ وسلم صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، جس نے شہداء اعظام کی یہ 5ویں محفل اور انشاءاللہ تبارک و تعالی خلیفہ اول میں رہنا اور خلیفہ دوم اجمالی زندگی اور خلافت اور شہادت بیان کیا گیا انشاءاللہ. وہ عمر جن کے اعدا پہ شیدا سقط، وہ عمر جن کے اعدا پہ شیدا سقط اس خدا دوست حضرت اللہ وسلام ترجمان نبی ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی یاد شان عداد بدا رسول اعظم نے اس جہاں کے پیام مولا سنا کی چھوڑا. رسول اعظم نے اس جہاں پہ قیام مولا سنا کی چھوڑا. رسول اعظم نے اس جہاں پہ قیام مولا سنا کی چھوڑا تو چھوٹ رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھولا کیا. رسول اعظم نے اس جہاں پہ قیام مولا سنا کی چھوڑا تو چھپ رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر نے غصے چور اتنے جلے سے آقا کو قتل کر لیں. عمر نے غصے میں چور اتنے جلے سے آقا کو قتل کر لیں. عمر نے غصے میں چور اتنے جلے سے آقا کو قتل کر دیں. نگاہ وہ گرم اٹھے لیکن کلمہ نگاہ وہ کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمات پڑھا چھوڑا. عزیزان بزرگ اسلامیہ، عمر ابن خطاب ان کا تعلق مکہ کو مکرمہ کے خاندان قریش کے ایک قبیلے بنو عدی سے ہے. بنو عدی قبیلہ خاندان قریش کا قبیلہ عرب کے اندر یہ بھی معزز قبیلہ ہے جن کا تعلق عمر ابن خطاب سے. عمر ابن خطاب کا تعلق بنو عدی قبیلے سے. اور جیسے آپ کا ذہن اگر حاضر ہے
اور ساری تقریریں آپ نے ہوش کے ساتھ سنی ہے، تو پہلی تقریر کے اخیر میں نے رسول کریم رؤوف الرحیم کا مختصر قصد نامہ شجرہ بیان کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قصی بن کلاب کا نام تو بنو عدی کا تعلق قصی بن کلاب سے جا کر کے مل جائے۔ اس کے علاوہ اوپر جائیں گے مرغا کلاب رومی اوپر نہ چلے گا، مگر خاندان قریش میں جا کر کے بنو عدی قبیلے کا، تو میں نے بتایا کہ حسین نے ڈپارٹمنٹ قائم کی تھی، اس میں جو مکے کا ڈپارٹمنٹ تھا سفارتی کا، ودیش منترالیہ جسے وہ کہتے تھے، تو ودیش منترالیہ جو مکے کا اس وقت تھا وہ بنو عدی قبیلے کے پاس۔ یہ عمر ابن خطاب تاریخ میں ان کے پیدائش سے لے کر کے بچپنے کے حالات کا مخفی ہے، پر گئے صفانی تاریخ اس وقت دامن میں چھپا کر کہیں نہیں ملتی۔ البتہ اتنی تاریخ ضرور ملتی ہے کہ عمر ابن خطاب عام الفیل کے 13ویں سال پہ پیدا ہوئے، بعض محققین نے 17 سال میں لکھا ہے، مگر کثیر تعداد میں محققین نے یہ لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب کی پیدائش عام الفیل کے 13ویں سال پہ ہوئی۔ یہ عام الفیل کیا ہے؟ یہ وہ واقعہ آپ نے ہزارہ علماء کرام کے زبان میں سنا ہوگا کہ اب کہا بادشاہ بہادروں کا لشکر لے کر کے کعبے میں اٹھانے آیا تھا، کیونکہ اس کا نام عام الفیل اس لیے کہ ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں، انگلش میں ایلیفینٹ کہتے ہیں، تو اسی ہاتھیوں کے لشکر جو بنے سے پہلے یہی بولنا چاہتے تھے کوئی مضبوط واقعہ ہوتا یا کوئی حادثہ ہوتا تو اسی سے لوگ اپنے تاریخ اور دل کو جوڑا کرتے۔ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے 55 دن کے بعد پیدا ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور عمر ابن خطاب کی عام الفیل کے 13 سال کے بعد ولادت۔ اس کے علاوہ بیچ کے حالات عام الفیل پیدائش سے لے کر کے آپ کو 20 سال تک کے کوئی حالات تاریخ میں نہیں ملے۔ ہاں تھوڑے بہت واقعہ داستان امیر حمزہ میں آپ کے حضرت امیر حمزہ کے ساتھ شکار کھیلنے کے یا مکہ مکرمہ میں کچھ لڑائی جھگڑوں میں حصہ لینے کے واقعات داستان امیر حمزہ میں ضرور ملتے، وہ بھی بغیر 20 سال تک کے آخر کوئی بھی معاملہ تاریخ میں نہیں ہے۔ جب بنو عدی قبیلے کے لوگوں نے 20 سال کی عمر جب عمر ابن خطاب کی ہوئی تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے پوری ذمہ داری سفارت کی عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں۔ عمر ابن خطاب کی ہوتا یہ بن گئے، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، سفارتی کام ہاتھوں میں ہو جائے، ان کا یہ کام تھا کہ کوئی مکہ کو مکرمہ تھا جو بھی معاملہ ہوتا تجارتی یا کسی اور کے لیے کام، ملک یمن، ملک شام، ایران، فہد کے ملکوں سے جو بھی معاملات ہوتے تھے، مشاہرات ہوتے تھے، حکومت کیا ان کا میرا مقام تھا، روز تو دبدبہ بھی تھا۔ دوسری ایک چیز جتنی تھی عمر ابن خطاب میں کہ آپ بچپن سے ہی بڑے ضدی اور حق کو حق پسند تھا، حق کو اور حق پسند تھا، غیر حق پر بہت جلد پسند ہو جائے، نہ غلط کہتے تھے نہ غلط سنتے تھے۔
آواز میں وہ تھا، وہ اتنا تھا کہ اگر آپ کسی سے پیار سے بھی بات کرتے ہوتے اور دور سے دیکھنے والا دیکھتا اسے پتہ ڈانٹ رہی، گورے دراز لمبا بدن شریر اور کھلکیلا آواز میں بڑا موٹ، صلی نبوی کے بعد چند مسلمان چند لوگ الگ تھے، مکہ کے کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام۔ اسی دوران جب مکے کے رئیساں مسلمانوں کے ظلم و تشدد کا خیر سے، ظلم و جبر کا خیر سے، اسی لمحے میں، اسی زمان، اسی پیریڈ عمر ابن خطاب بھی اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ، کیوں کہ عمر ابن ہشام جسے دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، کہ عمر ابن ہشام عمر ابن خطاب کے سگے ماں، عمر ابن خطاب کی ماں کا سگا بھائی تھا، ابو جہل کے سگا بھائی تھا۔ ابو جہل ان کو جانتا ہوگا کہ انہی میں مکہ کے اندر دوہی شیب سے، دوہی زبان سے، دوہی پیغام سے اور نگاہ سے اور طاقت کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا تھا، ایک عمر ابن خطاب کے دوسرے عبداللہ ابن عبد المطلب۔ ان دو کی بدولت پورا مکہ جو ہے وہ خود شیر بن رہتا کا کہتے ہیں کہ چائے سے زیادہ کھیت نہیں کرتے، کوئی کہتے ان دونوں چائے سے زیادہ کرتا ہے، انہی کے بل پر بندے مانگنا ہی وہ ہے۔ ایک گھر میں بیٹھے تھے، ابو جہل آیا، عمر ابن ہشام بھی اس کا نام ہے، کا بھانجے بہت ہو گیا، ہم لوگ روکنے کی کوششیں تو کرتے چلے جا رہے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین بڑھتا چلا جا رہا ہے، جوش بلایا بہادری کو لگانا، تو ہر سلطان آدمی کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کی بہادری کو کوئی لگاتا ہے تو وہ جو نہ کرنا ہے وہ بھی کبھی کرنی۔ عمر ابن خطاب نے نیام سے تلوار نکالی کا معمول، آج بات یہ اسلام کا ہی خاتمہ کر دیا جائے نہ رہے پاس توجہ واسی زبان سے بات حالیہ تلوار کو نیام سے نکالا۔ جب راستے میں بنو زہرا قبیلے کے ایک شخص جن کا نام ابو نعیم تھا، تاریخ اللہ، وہ آ رہے تو دیکھا عمر کے چہرے کی جلال آ، ننگی تلوار چمک ہوئی ہاتھ میں لے کر کے لمبے تر بڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اے عمر کہاں کا یہ رنگ سے آیا ہے؟ کہا آپ آئیے اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ایمان لائے ہوئے انہوں نے کہا پیسہ کیا گیا یہ عمر ہے جلال نہیں، دیکھو آج آگے اپنے آپ کے اسے سنتے ہونتے نہیں۔ نہ عمر وہاں جانے سے پہلے اپنے کھائی گا تو ہاتھ دیکھ لو۔ بہت خوب، کیا ہوا؟ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ بھی اسلام میں داخل ہو۔ اچھا یہ دین ہمارے گھر تک پہنچ گیا تو کیا؟ عمر ابن خطاب وہیں سے ڈل لیے، اپنی بہن کے گھر گئے، دروازہ بند تھا، اندر سے قرآن پڑھنے کی
آواز آ رہی تھی، دروازے پہ ٹانگ لگا کر کے کچھ دیر سنتے رہے، پھر پوچھتے تھے اپنے دروازے کو پیٹنا شروع کیا، لوگ ان کی پڑھائی چھوڑنے لگے۔ بعد میں خطرات میں دیکھا تو عمر آ گئے ہیں اور جو صحابی وہاں قرآن پڑھا رہے تھے، حضرت خطاب قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے، ان کو انہوں نے گھر کے اندر چھپا دیا۔ فوراً دونوں بہن اور بہنوں عمر کے آئے دروازے کو کھولا، عمر نے کہا آؤ دیکھا کھاؤ، اپنے بہنوں کو پکڑا، ہم نے سنا ہے تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین کو چھوڑ کر کے آپ آؤ اجداد کو دین کو چھوڑ کر کے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ سعید نے اور آج کے بہن کو نے کہا ہے عمر، ہم نے پرانا دین نہیں بلکہ باطل دین کو چھوڑ کر کے ہم ایک کو اپنا لیا ہے۔ بہت پہلو کو مانا بہن کو بھی مانا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے مجھے علم نصیر پر نئی نام سے اون دانی بنے لگا، اور جتنی بار عمر کہتے تھے اس دین کو چھوڑو گے کتنی چھوڑو گے، عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں ان دونوں میں اپنی دین کی حافظ سے بس یہی آواز آتی ہوگی، ہم مصطفیٰ کی جنگ محبت کے ہم مصطفیٰ کے جنگ محبت کے مست ہیں، یہ بہت شان ہے جسے پوری اتلو۔ اے عمر، اس دامن کو ہم نے تھام لیا، ہم موت سے گزر سکتے ہیں پر اس دامن کو نہیں چھوڑے۔ عمر تھک گیا، یاد نہیں تو کہا اچھا یہ بتاؤ تم لوگ کون کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے نبی میں نازل ہوا ہے وہی ہم کو بھی تو آپ رد دیا جائے گا۔ کیوں کہ اللہ کا کلام کسی ناپاک کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ بہت بولے سناؤ، کہاں سنایا جا سکتا سن، پر کتنا سننا تھا کہ حضرت خباب اندر سے نکل آئے گا۔ آنے کے بعد انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، اس وقت سورہ طٰہٰ 5 آیت نازل ہوئی۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى۔ 5 آیتیں جب اس سے ہی خباب ابن العاص نے قرآن کے سورہ طٰہٰ کی آیتوں کو تلاوت کرنا شروع کیا، عمر کی آنکھیں غصہ کافور ہو گئے، مزاج ٹھنڈا ہو گئے۔ سنا ٹھیک ہے، اب میں کئی آیتوں کو مکمل سمجھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھر گھر سے تلوار کو اسی طرح ہاتھ میں کھا ڈھونڈتے ہوئے پتہ لگاتے ہوئے تو پتہ چلا کہ نبی یہ کون ہے، زید بن حارثہ صحابی کے گھر تشریف فرمائے۔ چند صحابہ بیٹھے تھے، حضرت امیر حمزہ ابھی 3 دن ہوا تھا ایمان لائے تھے، اور فاروق اعظم سے 3 دن پہلے امیر حمزہ ایمان لائے، 3 دن کے بعد تم ایسے تعلیم کرتا ہے۔ جب عمر کلمہ پڑھنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو یہ اعلان نبوت کا 6واں سال تھا۔ 6 سال بعثت نبوی کے ہو چکے تھے، مگر لوگ کتنے تھے؟ 39 مرد اور 5 جگہ 11 عورتیں ہیں، 5 جگہ 23 عورتیں، 4 غلام، 1 اتنے لوگ اسلام میں سے داخل ہوئے تھے۔ اعلان نبوت کے 6 سال ہو گئے۔ عمر پہنچے، صحابہ نے دیکھا تھا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں ہاتھ کو دیوار۔ امیر حمزہ نے کہا کہ اگر عمر ایک ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کی کرتب اور عمر کی ہی تیاری ہے۔ شاید زور امیر حمزہ
نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں کتابوں میں آتا ہے کہ جس دن عمر یہاں آئے اسی رات میں نبی نے دعا فرمائی تھی اے عائشہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت مصطفیٰ جان رحمت کی دعا نجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا بن کر عرش اعظم سے ٹکرائی اور جو کہا کہ آیتوں نے مجھے فاروق کے دل کو منگ امیر حمزہ کے دروازے میں کہا عمر جناب کہا میں اپنی بہن سے قرآن کے دکان کے سن کر کے آیا ہوں اسی کو سمجھنے کے لیے پانی اسلام کے پاس آئے امیر حمزہ نے راستہ چھوڑ دیا فوراً وہاں سے اندر آئے تلوار کو اتنی الگ رکھا کتابوں میں آتا ہے عمر ایسے بیٹھے کہ عمر فاروق کے گھٹنے جو تھے نبی کے کونے کے گھٹنوں سے ملے فرمایا کہ اے محمد ابن عبداللہ اے والی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے جو آپ کلمہ پڑھاتے ہیں مجھے کہ وہ کلمہ پڑھا دیجیے نبی بولے سے کہا محمد پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پھر میں پڑھا عاشق مصطفیٰ پکار اٹھے قتل حبیب کو جب سے عمر نہیں نکلے قتل حبیب کو جب ویسے عمر نہیں نکلے یہ خان تبھی کا چہرہ اور ماں دل کے بدلے وہ نہیں علی سے آ کر کلمہ مجھے بنا کائنات دائی آقا تیرا دیوانہ کائنات دائی آقا تیرا دیوانہ سہتائے نہ دائی آقا تیرا دیوانہ شرط ہو گیا کمل بھی سورت کی لوٹ آئی شب ہو گیا میں بھی سورج بن رات آیا فوراً سرکار نے بلایا یہ تو بھائی نگری کا نزدیک پھر بھی کیوں لگا یہ تو بھائی نگری کا نزدیک پھر بھی نہ بھول جانا سرکار منظورائی آقا سے راضی سبحان اللہ سبحان اللہ عمر ابن آپ نے کہا رسول اللہ چپ چپ کر نمازی نہیں کبھی بہت ہو گیا خاموش رہ کر کے نمازیں پڑھ کر کے آقا نے کہا اے عمر کچھ مسئلہ دیکھتا نہیں حرم میں پڑھیں گے نماز والا وقت ہوا پہلی نماز وہ جو عبادت کی ابھی نماز فرض نہیں ہوئی مگر اس دین ابراہیمی کی بنیاد پر نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھا کرتے تھے اس طرح وہ رکعت کیا رکعت لیا نماز کے لیے عبادت کے لیے یا رسول اللہ آپ کریں گے بچے میں وہ کعبے کو آگے حرم کے اندر جب ضد کی اسرار کیا تو نبی کون سے کہا ٹھیک ہے امیر حمزہ بھی اٹھے اور عمر فاروق اعظم انہوں نے 2 صفیں لگائی 19 آدمی ایک صف میں 19 آدمی ایک صف میں عمر فاروق اعظم آگے اور حضرت امیر حمزہ پیچھے مصطفیٰ دار رحمت کو حلقے میں لیا حرم کے اندر کعبے کے قریب سبحان وہاں رسول کریم رؤوف کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا عمر کو دیکھا مت کے بالے خاموش سے بدن نہ گئے اب تو معاملہ گیا پہلا شیر بھی چلا گیا تھا دوسرا شیر اسی کے بعد مکہ کے نوبساؤں میں کفاران مکہ نے آپ کا سوشل وائی کا لیا شیب ابی طالب میں جو آپ کی صعوبتیں اٹھائی نہیں ہمارے حاسد کے لوگوں کا جو کیا گیا تھا سوشل وائی کا مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حرم میں نماز پڑھیں گے نماز پڑھی اللہ کے نبی نے فرمایا عمر انت فاروق اعظم کا لقب دوسرے دن سے انہوں نے دیا اس کے بعد جو مکے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے
جب ہجرت کا وقت آیا عمر فاروق اعظم نے بڑی شان کے ساتھ ہجرت ہوئی ہے، اعلان کے ساتھ ہجرت کی اور کہا ہے مکہ والو عمر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرتا ہے، کسی کی مجبوری پہ آیا ہے عمر کہا سبحان اس شان سے عمر فاروق اعظم نے ہجرت کی اور بتاتے ہیں اپنے دعود پر بیٹھ کر پوری بستی کا دین سے کٹ لگایا، خانہ کعبہ کو طواف کیا، لوگوں سے چیخ چیخ کر کہتے تھے عمر ہجرت کر رہا ہے، باقی صحابہ کو کچھ مال و دولت چھوڑ کے تھے، عمر اٹھنی ہے قولی رکھے پوری جائیداد کے داؤں گا مکے اور اس کی ماں لایا بھی عمر کی کمائی کھڑائی چلی کسی کی مچال نازی کا افرت تھا، خواب اٹھا کر میں دیکھا مدینہ المنورہ میں عمر فاروق اعظم میں پہنچ گئے، معاملات کی زندگی گزرتے رہے۔ کل میں نے اپنی گفتگو یہاں چھوڑی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے کاموں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو آپ کے سامنے فوراً 4 چیلنج تھے۔ پہلا چیلنج تو یہ تھا وہ حضرت اسامہ بن زید پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے 10,000 سپاہی دے کر سپہ سالار بنا کر کے ایران کی طرف روانہ کیا تھا۔ مدینے کے کچھ باہر جانے کے بعد میں کچھ دور پہنچے تھے، جب یہ کونین کی خبر میں تھی وہ لشکر واپس آ گیا، اس لشکر کو روانہ کرنا۔ دوسرا معاملہ آپ کے ساتھ یہ تھا کچھ منکرین زکات جو زکات پہ منکر ہو گئے تھے، لوگ انکار کر رہے تھے کہ ہم نبی کو جو زکات دیتے تھے آپ کے پاس زکات نہیں دیں گے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، ایمان سے ہی پھر گئے۔ ادھر مسلمہ قذاب جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسود انسی ایک شخص کا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور زلیخا خویلد ایک بندہ تھا اس نے دعویٰ کر دیا۔ 4 چیلنج ابھی حکومت کی بات پر سوالی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالسہالت اور قربانی کرنا ہے۔ آپ نے 3,000 سپاہیوں کا ایک رشتہ تیار کیا، خالد ابن ولید کو سپہ سالار بنایا، اور خالد ابن ولید کو سپہ سالار بنا کر ان کا لائق سراقیل حسنہ کو بنایا، سراقیل حسنہ ایک صحابی تھے، ان کو خالد ابن ولید کا لائق 3,000 فوج دے کر کے حضرت ابو بکر نے کہا اے خالد تمہیں پہلے خویلد کا جو کام تمام کرنا ہے، پھر اسود انسی کا کام تمام کرنا ہے، اور اس کے بعد میں اسے دیکھا قذاب سے جاؤ کیا خدا بتا خالد ابن ولید چل رہی ہے اس کا لیے ادھر ابو بکر صدیق نے فوراً اسامہ بن زید کو بلایا۔ اسامہ بن زید کون ہے؟ یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ زید بن حارثہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ جنگ موتا یہ آج کل جائزن میں ایک علاقہ ہے اس کو موتا کہا جاتا تھا، اسی جگہ پر یہ جنگ ہوئی تھی، اس میں حضرت زید بن حارثہ بھی انتقال کیے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہوئے تھے، اور حضرت جعفر فریقہ بطورہ علی کے سگے بھائی جعفر فریقہ ابن ابی طالب بھی اسی میں شہید ہوئے ہیں۔ اسی میں خالد ابن ولید کے ہاتھ میں ایک پرچم آیا تھا، تو خالد ابن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، 9 تلواریں ٹوٹی تھی، سب کیا کر کے موقع کی تکلیف وہی اسامہ بن زید بن حارثہ بھی آپ نے بلایا، کہا کہ اے اسامہ بن زید اپنے لشکر کو مرتب کرو،
نبی کونین نے جس کوہن پہ تمہیں بھیجا تھا فوراً روانہ ہو جاؤ، مگر یہاں عمر فاروق اعظم اور صحابہ بھی کہہ رہے تھے اے ابو بکر صدیق دیکھو وقت بہت نازک ہے، اس طرح سے فوراً آپ خان کو نہ کرو، ایک ایک کر کے کرو۔ آپ نے کہا نہیں، یہاں پر کھیلا سازی نہیں کی جائے گی، اگر ان نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹوں کو نہیں مارا جائے گا ان کی طاقتیں مضبوط ہو جائے گی، نہیں ملی جائیں گی، یہی طاقت میں آ جائیں گے۔ اگر اسامہ بن زید کو کبھی ایک مولوی نے اس مہم میں بھیجا تھا، اس مہم کو روکنے والا ابو بکر نبی نے اسے بڑھایا آگے، ابو بکر اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ آپ نے کسی کا نہ مانی، اسامہ بن زید نے اپنے لشکر کو مرتب کیا، تیار کیا، اس کے بعد میں جب روانہ ہونے لگے تاریخ میں یہ آتا ہے ابو بکر صدیق نے اسامہ بن زید کو بٹھایا، گھوڑے پر ان کی لگام تھام کر کے آگے وقت کا امیر چلا ہے۔ اسامہ بن زید گھوڑے سے کود گئے، ان کی عمر اس وقت 19 سال تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 سال۔ کہ حضور آپ کو کے امیر ہیں، آپ لگام پکڑ کے پیدل کر رہے ہیں اور میں گھوڑے پر نہیں بھائی۔ عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ جو جملہ خلیفہ اول نے کہا تھا اب کی تاریخ کے صفحات میں سنہرے حرف ہو گئی تھا۔ ابو بکر صدیق خلیفہ اول نے فرمایا اے اسامہ اس گھوڑے کی پیٹھ میں نبی نے بچایا ہے، کوئی موئی کنا دل گھوڑے کی پولیس سے بچا دیا۔ بیٹھ جاؤ، ہاتھ نیچے، خلافت کے معاملات ہے ورنہ میں بھی چلتا، لگام پکڑ کے اس لیے چل رہا ہوں کہ جب اس لشکر کے جانے والوں کی فہرست آئے اس میں نہیں کھولنے تو ابو بکر کا نام دیا۔ بہت خوب، سبحان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی حاصل کرنے سے کہیں پر ضرورت نہیں، سستی کاہلی نہیں کرنی تھی، چھوٹی نیکی بھی ہو اسے بھی حاصل کرنا۔ معاملات یہ ہوئے، بڑی فتوحات ہوئی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید گئے، اس کے بعد اسود عنسی کی طرف گئے، اس قبیلے کا ڈھابہ بولا تو اسود عنسی کے قبیلے والوں نے خود اس کو مار دیا اور ان سے پناہ مانگی تھی۔ جب مسلمان ذات پہ لگ گئے تو آپ حیران رہ جائیں گے، کبھی یہ دورے صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی زمانہ تھا اور مسلمہ کا ذات کے ساتھ 30,000 لوگ مسلمہ پر نبی مراد چکے تھے، اس کے ہاتھ پر بیعت کے پھوٹے رہے، بالکل قریب زمانے کے لیے، اور اس کی جان کو بتانے کے لیے فون رہے، مگر خالد بن ولید وہ شہزور تھے، سیف اللہ تھے، اللہ کے خلوات سے آپ نے بڑی حکمت سے مقابلہ کیا اور حضرت قریشی سے نیزہ مبارک کیے اور اس مسلمہ کے دماغ میں کھوپڑے خالق تبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں، خالق پر بھی ہاتھوں میں قلم لیتے ہیں، خالق تبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں، خالق تبھی ہاتھوں کے علم دیتے ہیں، ہاتھوں پہ اٹھتے ہی کثیری فتنے، ہاتھوں پہ شبیر علم دیتے ہیں۔ معاملات کو گئے اس کے بعد میں لگے سر کے ہمارے خالد بن ولید مکہ آنے لگے مدینہ، تو حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا ایک خالد کے راستے سے مل گیا، کہا اے خالد تمہیں مدینہ آنے کی ضرورت نہیں، ملک شام کی طرف چلے جاؤ، وہاں کی فتوحات ادھوری ہے انہیں پوری ہے۔ خالد بن ولید امیر المومنین نے خط لکھا، آٹو سے لگایا سیدھے شام، جو بچے بڑے لوگ تھے۔ اچھا ایک چیز اور بھی تھی،
مسلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی تھی اس میں 700 حافظ قرآن شہید ہیں. حافظ قرآن صحابی 700 شہید ہوئے تھے. اور جب ان کی خبر ملی کہ حکومت فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق، مولا علی، عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن سرور نے فیصلہ کر کے کی اس طرح سے اگر صحابہ کرام قرآن کے جو حافظ ہیں ضائع ہونے رہے گے تو قرآن کو کیسے مکمل پایا جائے گا؟ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن کو جمع کیا. یہاں سے قرآن مقدس جمع ہونے ہوا. اس سے پہلے چمڑے پہ، پتھر پہ، کاغذ پہ، کپڑے پہ تھوڑا تھوڑا نکالا اور اس کے حافظ بھی تھے. تو 700 مکمل قرآن کے حافظ شہید کا مطلب اور کوئی قدر نہیں. صحابہ کرام نہیں تو قرآن کے حافظ سے یہاں سے قرآن کو جمع کیا گیا. پھر عثمان غنی کے دور میں مکمل جمع ہوا، اس لیے وہ عثمان غنی کو جمع ہونا شروع ہوا ہے. ملک شام کی ضرورت ہے، دمشق کو فتح کیا. یہ بات بالکل ذہن میں رکھنا. ہم نے بتا کے کہہ رہا ہوں جو کہ اس کے بعد جو معاملات واقعات کے کربلا کے آئیں گے اسی کی ایک کڑی دیں گے. دمشق کو جب حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا تھا تو خالد بن ولید کی فوج میں امیر معاویہ ابن ابو سفیان اور یزید ابن ابو سفیان، یہ دونوں بھائی موجود تھے رضی اللہ عنہ. دمشق کو فتح کرنے کے بعد دمشق کا گورنر خالد ابن ولید سے اللہ نے یزید ابن ابو سفیان کو گورنر بنایا. یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، وہ بھی جنگ بنا دیا. اس کے بعد فتوحات ہوگی نہیں. 18 جمادی الآخر کو ابو بکر صدیق کو بخار آیا ہے. ٹھنڈی کا موسم تھا. آپ کو اندر سے ہلکا ہلکا بخار، اسی میں آپ نے غسل کر لیا. سردی نے اندر سے کر دیا. بخار کی شدت تیز پکڑ گئی. وقت اخیر تھا. بستر مد پر آپ تشریف فرما تھے. صحابہ کرام اور مدینے کے لوگ ذوق اور ذوق آپ کے پیمان پانی کے لیے، مزاج پرشی کے لیے آتے تھے. جب لوگ آتے تھے تو حضرت ابو بکر سب سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو میرا آخری وقت مجھے لگ رہا ہے، میں سبق نہ پاؤں گا اس بیماری سے. میں اپنے نبی کے، اپنے اللہ اس رسول کے قریب چلا جاؤں گا. اے لوگو میری نصیحت کو یاد رکھنا، میری وصیت کو یاد رکھنا. جب میں مر جاؤں مجھے تو نہلا کر کے کفنا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے دروازے کے پاس میرے جنازے کو رکھ دینا. میں سب لوگ کر کے مصطفیٰ جان رحمت سے اجازت لینا. اللہ کے نبی اجازت دیتے تو نبی کے پہلو میں مجھے نکال دینا. اور اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں آپ مسلمانوں کے ساتھ ایک قبر بنا دینا. اس کے بعد آپ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو چاروں طرف فتوحات ہو رہی ہیں اسلام کی، اسلام پہ فتوحات ہو رہی ہیں، اسلام غلبہ پاتا چلا جا رہا ہے، دشمن بن رہے ہیں. ایسے وقت میں کسی حاکم، کسی امیر سخت کی ضرورت ہے اسلام کو، جو سخت مزاج ہو اور کسی کو خاطر میں نہ لاتا ہو. اس ایسے شخص کی ضرورت ہے. اگر میرا انتقال ہوتا ہے میرے بعد میں تم لوگ عمر کو خلیفہ مقرر کریں. سبحان اللہ. آخر رہتے رہے. آخر وقت آیا 22 کے بعد آخر کو آپ نے پردہ فرما لیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. آپ کی وصیت کے مطابق گنبد خضرا کی طریق جنازے کو تیار کر کے لایا گیا. دروازے کی زنجیر پڑی تھی. صحابہ نے عدد کے ساتھ بند کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے یار حار ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، یہ آپ کے پہلوؤں میں دیکھنے کی اجازت چاہتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے
کتاب الاسباق اس بات کی گواہی دیتے ہیں، زنجیر دروازے کی کھلی، دروازے کھلے، آواز آئی ادخلوا الحبیب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا تو زندہ ہے بلنا، تو زندہ ہے بلنا، تو زندہ ہے بلنا، تیری جشن عالم نے چھوٹا نہیں۔ آپ کو رسول کریم رؤوف رحیم کے پہلو میں تانے کریں، پھر بلا مزاحمت ہوا، لوگوں نے ذوق عادت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت و وصیت پر عمل کرتے ہوئے عمر فاروق اعظم کے دست حق پرست پر بیعت وہ مطابق اب عمر فاروق اعظم خلیفہ بن گئے۔ بڑی شاندار اور جاندار طریقے سے عمر فاروق اعظم نے خلافت کے کاموں کو انجام دیا ہے۔ بڑی وجوہات عمر فاروق اعظم کے پھیلتے ہوئی مستاق کے بڑے کارنامے آپ نے کیے، بڑے بڑے طریقے سے چیزوں کو سجانا، رجانا اور مسالا تاریخ کے اندر آتا ہے۔ جنگ یرموک جو ہے کوئی بھاری جنگ بھی عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ہوئی، جنگ قادسیہ بھی عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں بھی ہے۔ اور سنو ایسا مراحلی کی فوج اسلامی باطل الفتوں کے قدم ہل رہے تھے، بلکہ ان کے محل کے کھڑے جدھر کے سینگ روایت کرایا وہ علاقے فرح ہو کر کے اسلامی مملکت بن جائے۔ بڑی فتوحات عمر فاروق اعظم نے جشن شاہ کیا، عادل بادشاہ، نہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا۔ آپ نے عدل و انصاف میں کوئی کمی باقی نہیں۔ جب پہلا خطبہ عمر فاروق اعظم نے خلافت کے کاموں پر آنے کے بعد دیا تھا تو کہا تھا کہ اے لوگوں، اگر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے خلاف جاتا دیکھو تو اپنی تلوار سے عمر کو ذبح کر دے۔ کوئی حاکم کہے گا ہوا ایک دن سے مال غنیمت آیا، کپڑا بنا، تو جو کپڑا بنا اتنا کم کپڑا سب کو ملا کہ کسی کا ایک ٹکڑا مکمل نہیں بنا۔ اسی کپڑے کا عمر فاروق اعظم جتوا بنوا کر کے تھوڑا پہن کر کے آئے۔ حضرت سلمان فارسی نے دیکھا، مدینہ میں کھڑے ہو کے کہا امیر المومنین، جس مال غنیمت پہ کپڑا پھٹا تھا تو پوچھ لو مدینے پہ کسی کا کپڑا نہیں بنا، تمہارا کیسے بنا؟ ہے کسی کی ہمت جا کے پوچھے کہ جناب آپ نے 10 لاکھ کا سوٹ کیسے، کون سے باپ دادا کی پراپرٹی سے کما کر کے لائے ہو پیسہ، 1 لاکھ کا پین جیب میں کیسا، 3.5 لاکھ کی گھڑی ہاتھ میں کیسی، کسی کی ہمت ہے؟ اگر سنسد کا رکن بول دے گا اس کی دنیا، باہر کا بول دے گا تو سمجھ لو اس کی زندگی خراب ہو گئی۔ سمجھ رہے ہو؟ سلمان فارسی نے جب یہ کہا تو انصاف و عدل کے پائے کا عمر فاروق اعظم نے ہیرا حوالی نہیں کی، موڑ کے باق دیا۔ تم نے میرے بیٹے عبداللہ کو بھی کپڑا دیا تھا، عبداللہ نے مجھے وہ کپڑا ہبا کر دیا تو میں نے ہاتھنا اپنے بیٹے عبداللہ کا کپڑا ملا کے ہبا بنایا۔ ایسا اور روحانیت کتنی تھی، عمر فاروق اعظم نے روحانیت کتنی تھی۔
آج لوگ ایسے ترازو میں لے کر کے عمر فاروق اعظم ابو بکر صدیق اور صحابہ کو تولتے ہیں. روحانیت اور عمر فاروق اعظم ایک لشکر رکھت کر کے رہابت بھی کے میدان. اس واقعے کو امام ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں لکھا ہے. امام ابو نعیم کی سن وفات 430 ہجری ہے اور امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ دو کتابوں کا نام ہے اور امام بہقی کی سن وفات 458 ہجری. دونوں اماموں کی کتابیں کے نام ایک ہیں. دونوں کا زمانہ 28 سال کے فرق سے ایک ہی زمانہ ہے. دونوں نے اپنے کتاب اس واقعے کو لکھا ہے اور مشکاۃ شریف کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. اور کتابوں میں بھی ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں کے میدان میں ایک لشکر کو مرتب کے بھیجا. اس کا سپہ سالار حضرت کوئی ساریہ کو بنا دیا. ساریہ لے کر کے یہاں یہ میدان میں پہنچے ہیں. جنگ ہو رہی ہے. کانپور سے دوسرے کو ٹسلے لگ رہے ہیں. راستوں پہ سرگون اونچے گر رہے ہیں. یہ تھا یعنی قریب ہم فتح پائیں گے مگر راستوں سے وہاں پر جانتے نہیں. یہاں جانے کیا کیا رہے کافروں نے اپنے لشکر کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑے کو پہاڑ کے پیچھے چھپا دیا اور آگے جب ہم اسلامی لشکر کو یہاں سے پھیر کر کے وہاں سے ہٹا دیں گے تو پیچھے سے آ کر کے حملہ آگے ہوتا نا حملہ آگے ہو جائے گا. آگے پیچھے سے گھیر کر آگ دیں گے اور ہم لوگ فتح پا جائیں گے. ایسا ہی ہوا. ان کی جان تک تھے کافر اور جان کامیاب ہونے والے تھے. حضرت ساریہ اپنے لشکر کو لے کر کے پہاڑ کے دامن سے تھوڑا آگے آئے. مدینے کے اندر جمعے کا وقت تھا. جمعے کی نماز کی صفائی لگی ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق اعظم خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے عمر فاروق اعظم نے کہا الساریۃ الجبل الساریۃ الجبل الساریۃ الجبل. اے ساریہ پہاڑ کو اور بناؤ پہاڑ کی اور تمہیں چھوڑنا. اے ساریہ پہاڑ کو اور بناؤ پہاڑ کی اور تمہیں چھوڑنا. اے ساریہ پہاڑ کو اور بناؤ پہاڑ کی اور تمہیں چھوڑنا. آواز مدینے میں تھی. ساریہ کے کانوں میں نہیں پر ہاتھ کھولتی کے کان میں آواز کو پہنچا دیا. یہ تھا حضرت عمر فاروق اعظم کی روحانیت کی مدینے سے آباد ہوئی. ساریہ کو آواز سنا تھا. اور یہ ساریہ نے جب سنا اور بنایا اور بنا لیا پہاڑ کو اور اور کو نہ چھوڑا نہ تک ہم نہ خبر رہے. نیچے جب کافروں کی ٹکڑی آئی اس پر عالم فارم میں حضرت ساریہ نے کفر کی چھاتی خلستان ہم جب بھی ان گئے ہیں شمشیر پکف ہو کر. ہم جب بھی ان گئے ہیں شمشیر پکف ہو کر. دیکھا ہے اس زمین پر جس کے فلک میں روکا. دیکھا ہے اس زمین پر جس میں فلک میں روکا. سے کہنے والے آسمان کی روکوں کے بسنے والے آسمان میں ہی ہم چوکار ہے. تو اتنا ہمارا ہے آخری تکلیرہ وہ دلی آت کو اتنا پیٹ لگانے. ہمارے تکبیر ہمارے رسالہ کیسو ہمارے کے مراد ہمارے تمہارے شہر و ساقل برداتی ہمارے تکبیر ہمارے رسالہ. ادھر مدینے میں جب عمر فاروق اعظم نے الساریۃ الجبل کہا تو مدینے کے اندر مسجد نبوی میں جتنے لوگ تھے سب کی کان کھڑے ہوتے. اچھا یہ جملہ تو کبھی نبی نے نہیں دنیا میں کہا. ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کہا. عمر پہ پھر نہیں تعریف ہوتی. میں تو تاریخ صاحب لوگ انہوں نے تاریخ دن ابو کو نہیں کی. جب ساریہ آئے گئے اس کے بعد معاملہ پتہ چلی. اور فہاتوں کا مولانا جواب صدیق حسن بھوپالی
اس نے اپنی کتاب تکلیم المومنین کے صفحہ نمبر 63 کو دیکھا. عمر فاروق اعظم نے ساریہ کو جو آواز دی تھی وہ آواز اس پہاڑ میں گان سے درد کر کے ساریہ کے کانوں میں گئی تھی اور استاد سے بہت عرصہ تک لوگ برکتیں حاصل کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان بھلے جو نہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. اور اشرف علی تھانوی نے کتابیں ایک خلفاؤں پر لکھی ہے. یہ خلیفہ اول عمر ابو بکر خلیفہ دوم عمر تو خلیفہ دوم جو عمر فاروق اعظم نے لکھی ہے. اشرف علی تھانوی نے اس نے یہ پورا واقعہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ اللہ والوں کی آواز ہے. اس میں لکھا اشرف علی تھانوی نے باقاعدہ اللہ والوں کی اندر یہ طاقت ہوتی ہے جہاں چاہے پھینک دے جہاں کہیں کیا ہوا کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے دیکھتے کچھ. منافق سے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا نہاون کے میدان سے کہ قاصد آیا فتح کی خبر لے کر لے مدینے کے لوگوں نے باہر کیوں دیا. کہاں سے آ رہے ہیں؟ نہاون کے میدان سے آ رہی ہے. کیا ہوا؟ نہاون کے اندر آئے قریب ہم لوگ پہلے کر دیے جاتے تھے. راتوں نے بڑی بھاری چاہتے تھی مگر جنگ کے موقع پر امیر المومنین کی آواز آئی جو حضرت سان کے سالار لشکر نے سنی بلکہ لشکر کے ہر فوجی نے سنی کہ ساریہ پہاڑ کو اوپر بناؤ. ہم لوگوں نے اس بات پر عمل کیا پہاڑ کو اوپر بتایا اس کی چھاتی پر اس کا فتح. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے معاملہ کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم کی روحانی طاقت تھی جو اللہ کے نبی نے انہیں عطا فرمائی تھی. اسی کی بنیاد پر عمر فاروق اعظم جہاں لشکر بھیجتے تھے وہ لشکر ابو نصرت سے کامیاب ہوا کرتا تھا. ابو نصرت کو اس کے قدموں پہ مچن گری. حضرت قتیبہ ابن مسلمہ نے پورا روس و ترکستان کو اپنے قدموں سے کچلا. کچلتے ہوئے چین کی سرحدوں تک پہنچ گئے. بتایا ابن مسلمہ چین کی سرحدوں پر پہنچے. لوگوں نے آواز دیا مٹھی پر قومی لے کر کے کہاں چلے ان کے اوپر اپنے اسلام کا پرچم ڈالنے کے لیے. لوگوں نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے چین میں خاک آنے چین ہے اس کی حالت بہت بڑی ہوئی ہے. مائیں جب اپنے بچوں کو سلاتی ہے تو کہتی ہے بندو سو جاؤ ورنہ خاکان چین آ رہا ہوگا. اے قتیبہ تم مٹھی پر فوج لے کر کے چین کے اوپر اسلام کا پرچم ڈالنے آئے ہو. ابن مسلمہ نے فرمایا کہ اے لوگوں تم آگے والے کو دیکھ رہے ہو پیچھے والے کو بھی دیکھو. اگر بتا کی مقابلے کے لیے خاکان چین ہے تو آگے کھولا دیکھے تو پارے چین ہے. ایسا ٹائم مگر 36 لاکھ رفع کلومیٹر بڑی اسلامی سلطنت متحد. 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر زمین سلطنت اسلامیہ کی مملکت کو کفیش. عمر فاروق اعظم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے. یہ مغیرہ بن شیبہ کا غلامی ابو لولو فیروز آیا. آنے کے بعد کہنے لگا اے امیر المومنین میں بڑھئی ہوئی ہوں. میرا آقا مجھ سے اجرت چاہتا لیتا ہے تھوڑا کم کروا دی. آپ نے کہا تیرا اپنا شہرہ ہے بہت اچھی نقاشی کرتا ہے اچھا بنائی ہے تیرے لیے ٹائم تک ہم دیکھا اجرت کے کوئی جاپا نہیں ہے بڑا محنت کر اور کم
بلایا ہے. پھر آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے تو عثمان چٹنی بہت اچھی بناتا ہے, پانی سے چلنے والی چٹنی. تو اس نے ٹیبل پہ کہا کہ ہاں امیر المومنین, میں تمہارے لیے ایسی چٹنی بناؤں گا جو دنیا کی بیان کی. بڑبڑا کے چلا گیا. عمر فاروق اعظم نے بلائے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ مجھے قتل کی تلقین نہیں کرتا, مگر پھر بھی اس بات کو آئی نہیں کر دیا. اچھا عمر فاروق اعظم سخت ہوتا ہے شریعت کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں بڑا سخت ہے تو کلندر کے بھرا دیتا ہے. بھائی کیا نہیں کہ درگا پان کیوں کہ کچھ لوگ زبان سے سدھرتے ہیں کچھ ڈنڈے سے, اور جو ڈنڈے سے سدھرتے ہیں وہ بعد میں زبان سے سدھرنے والے اللہ والے حقیقت ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ استاد بچوں کو پڑھاتا ہے بیٹا جب بھلے نہ مارے بچے کو, میں ڈنڈی کیوں کچھ بچے ڈنڈے کے ڈر سے پڑھتے ہیں, کچھ بچے ہجما کے ڈر سے پڑھتے ہیں. جو بچے ڈنڈے کے ڈر سے پڑھتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کام کر سکتا. اس لیے عمر فاروق اعظم دوبارہ کہہ رہے تھے تم نہیں سمجھے گا اسے ہم اس سے سمجھیں گے. عمر فاروق اعظم کی حکومت کے جب دوسرے سال میں, تو دوسرے سال میں دمشق کے اندر یزید نے ابو سفیان جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ان کا انتقال ہے. عمر فاروق اعظم کی خلافت کے دوسرے سال میں یزید ابن ابو سفیان کا جب انتقال ہوا, عمر فاروق اعظم کے پاس خبر آئی. عمر فاروق اعظم نے کہا کہ جب خالد ابن ولید نے دمشق کو فتح کیا تھا تو یزید ابن ابو سفیان کے ساتھ ان کے بھائی امیر معاویہ ابن ابو سفیان بھی تھے, کہاں وہ بھی تھے. تو یزید ابن ابو سفیان کی بنا پر امیر معاویہ ابن ابو سفیان کو گورنر بنا دیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو دمشق کے گورنر تھے, عمر فاروق اعظم کی خلافت کے دوسرے سال کے گورنر بنے. آپ پہ 8 سال حضرت عمر فاروق اعظم نے 10 سال 6 مہینہ 4 دن خلافت قائم کیا. ابو بکر صدیق نے 2 سال 3 مہینہ کیا. پھر وہ گلولو فیروز جو تھا اس نے خنجر سے وار کیا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے. پھر آپ کیا وقت اس دنیا پر نہ رہ سکے. اخیر وقت میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عثمان بنی, حضرت مولا علی مسجد الکشاف, ان 6 لوگوں کو بلایا اور کہا کہ آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لینا اور جسے مناسب سمجھنا اسے خلیفہ مقرر. 6 لوگ کو آپ نے یہ نصیحت و وصیت کی. اس تاریخانی سے پوچھ کر گئے. آپ نے بھی حضرت مومنین عائشہ صدیقہ سے خواہش داری پائی نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں لیٹنے کی اجازت دے دی گئی. آپ کتابوں کے اور آپ پلٹ کر کے دیکھیں, تاریخ کے اور آپ پلٹ کر کے دیکھیں, حدیث پاک کی تلاوت کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی جو معاملہ ہوا کرتا تھا تو ہم لوگ کہتے تھے ابو بکر صدیق سے اور مصطفیٰ جانے رہتے. ہر جگہ سفر میں حاضر ہوئے تو نبی کے ساتھ ابو بکر عمر کہا کرتے تھے. اللہ کی قدرت ایسی کہ آپ مجھے خزرہ کے نیچے بھی تھے. اور سوال کے بعد یہ بات ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا آپ کی عمر 63 سال کچھ مہینہ کچھ دن تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب پردہ فرمایا ابو بکر صدیق کی عمر 63 سال کچھ مہینہ کچھ دن کی تھی.
عمر فاروق اعظم نے تبقار فرمایا ان کو سرکار کو بیعت کی. یہ تینوں حضرات جو عمر 63 سالی ہے نبی کونین کے تاریخ کا صدیق ہیں وہ بھی 63 سال دنیا پر چل پھر کر کے کام و کاج کر کے نبی کے پہلو میں چلے گئے. پانی کا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں انہوں نے بھی دنیا کے کام و کاج کر کے اسلام کی خدمت کر کے اور 63 سال میں ہی آپ نبی کے پائے پہلو میں چلے گئے. ابو بکر و عمر نے دوستی ایسی نبھائی ہے. ابو بکر و عمر نے دوستی ایسی نبھائی ہے کہ حاصل آج دونوں کو نور پہ مصطفی ہے. دونوں کو اوپر پہ مصطفی ہے. نشہ اب تک نہ اترا ہے نہ کا کبھی یونس. نشہ اب تک نہ اترا ہے نہ اترے گا کبھی یونس. مگر توحید آقا نے ہمیں ایسی بلائی ہے. توحید آقا نے ہمیں ایسی بلائی ہے. شریعت پر جنہوں نے زندگی اپنی لٹائی ہے. شریعت پر جنہوں نے زندگی اپنی لٹائی ہے. بہانے گلشن جنت نہیں کے آئی ہے. اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں پیغامات کی دادا والا ہمیں اور ہم سبوں پر نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم جو بھی خالق ہوتا ہے تب ہم افضل صاحبان سب ہمیں نبھانے سوال والا کے بزرگ ہوگا کہ آپ بگائے استغفر اللہ لی فلکم اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ پایا ہوا وہ آغاز بھاگ تھا تجلیل ختم ہوئی اور صدا باقی ہے. سفینہ چاہیے اس پہلے بیٹھنے کے لیے سافن کی سہانی رات کی جب سے عالم ملک سب کا تھا چھایا بیدار ہوا اس وقت قمر صبح ہونے کو ہی یہ پردہ پا بس خام کے خام نبھائے بتا میں یہ برز میری نہ یہ رنگ بنا ارشاد حبہ کا دکھاوا نہ کیا اسلام کیا جاتا واہ تعالی الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. اسلام زندگات نام لکھتا امام محمد رضا مسجد پیدا محفل نور عند منصر.